السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اصحاب الرس کے بارے میں۔ اصحاب الرس کون تھے؟ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو کیوں شہید کیا؟ کیا اصحاب الرس موہنجو داڑو کے رہنے والے تھے؟ جنت میں سب سے پہلے جانے والا کالا غلام جو 14 سال تک سوتا رہا، یہ کالا غلام کون تھا؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، اصحاب الرس کنویں والوں کو کہتے ہیں۔ اصحاب الرس قوم عاد سے بھی صدیوں پہلے ایک قوم کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب الرس کے نام سے ایک قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب الرس جس جگہ رہتے تھے وہاں ایک بہت بڑا کنواں تھا، اور یہ ان لوگوں کی ملکیت میں تھا جو ہلاک شدہ فوج سمود کے باقی بچ جانے والے افراد تھے۔ اس قوم کا بادشاہ الس بہت ہی خوش اخلاق اور منصف مزاج تھا۔ اس کنویں سے پورا شہر پانی پیتا اور اپنے مال مویشیوں کو بھی پلاتا تھا۔ ناظرین، یہ کنواں ان کے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ یہ کنواں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ اس کنویں کے علاوہ اس علاقے میں کوئی اور چشمہ وغیرہ نہیں تھا۔ اس بادشاہ الس نے کافی لمبی عمر پائی تھی۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی قوم نے اس کی لاش پر ایک قسم کا روغن ملا تاکہ وہ گلنے اور سڑنے سے محفوظ رہے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ دستور تھا کہ کبھی جب ان کے ہاں کوئی خاص شخص مر جاتا تو یہ لوگ ان کی لاش اس طریقے سے محفوظ کرتے تھے۔ اس بادشاہ کا مرنا بہت ہی گراں گزرا، کیونکہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا انتظام سلطنت درہم برہم ہونے لگا۔ چنانچہ سلطنت کی یہ حالت دیکھ کر وہ قوم رونے پیٹنے لگی۔ چنانچہ شیطان کے پاس اس قوم کو گمراہ کرنے کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا۔ شیطان بادشاہ کی لاش میں آ کر کہنے لگا، میں مرا نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی مروں گا، بلکہ میرے اور تمہارے درمیان ایک ظاہری حجاب ہو گیا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم لوگ میری عدم وجودگی میں کیا کرتے ہو۔ ناظرین، یہ آواز سن کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بادشاہ اور لوگوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا تاکہ وہ پردے کے پیچھے ان سے بولتا رہے۔ اس کے بعد قوم نے اس بادشاہ کا ایک بت بنا کر پردے کے پیچھے لاش کے ساتھ رکھ دیا، اور پھر اس بت سے یہ آوازیں آنے لگی، میں نہ کھاتا ہوں اور نہ ہی پیتا ہوں، اور نہ کبھی مجھے موت آئے گی، اور میں تمہارا معبود ہوں۔ مگر یہ سب شرارت شیطان کی تھی جو بادشاہ کے مردہ جسم میں چلا گیا تھا۔ ناظرین، شیطان بادشاہ کے لہجے میں ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اس طرح کافی لوگوں کی تعداد اس کی تصدیق کرنے لگی۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اس کو شیطانی ڈھونگ قرار دے رہے تھے، مگر ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ مگر جب کوئی بندہ مومن ان کو سمجھاتا کہ یہ شیطان ڈھونگ کر رہا ہے، آپ اس کی تصدیق نہ کریں، تو اس پر یہ لوگ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دیتے۔ چنانچہ دھیرے دھیرے اس قوم میں کفر اور بت پرستی کا آغاز ہوا، اور جب اس قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جس پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ نبی حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھے۔ آپ نے اس قوم کو بہت سمجھایا کہ اس بت کے اندر روح نہیں ہے، بلکہ شیطان اس کے اندر سے بولتا ہے، اور یہ حق تعالیٰ کسی مخلوق میں ظاہر نہیں ہوتا، لہٰذا تمہارا یہ مردہ بادشاہ ہرگز ہرگز خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ان لوگوں کو نصیحت فرمائی، مگر یہ نصیحت ان پر بے اثر ثابت ہوئی، بلکہ یہ قوم الٹا ان کی دشمن بن گئی اور آپ کو اذیتیں دینے لگے۔ انہوں نے ایک گہرا کنواں کھودا جس میں اس نبی علیہ السلام کو ڈال دیا اور کنویں کا منہ بھاری پتھر سے بند کر دیا۔ کسی نے ان کی مدد نہ کی سوائے ایک کالے غلام کے۔ خداوند عالم نے انہیں ان برائیوں اور ظلم و ستم کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کر کے نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ کی قوم نے آپ کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ اس طرح
کہ جب شام کو یہ قوم کھا پی کر آرام سے سو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کنویں کو خشک کر دیا۔ اگلی صبح جب یہ جاگے تو انہیں پتا چلا کہ کنواں خشک ہو چکا ہے۔ آخر اس کے نتیجے میں پوری قوم اپنے مویشیوں کے ساتھ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے اور پوری بستی درندوں کا مسکن بن گئی، اور بجائے انسانوں کے وہاں شیروں اور جنوں کی آوازیں آنے لگی اور تمام باغات خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ ناظرین، اصحاب الرس پر مبعوث ہونے والے نبی حضرت حنظلہ بن صفوان کی کنویں میں مدد کرنے والے کالے غلام سے متعلق ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ایک کالا غلام ہوگا، اور یہ اس لیے کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیجا مگر ایک کالے غلام کے سوا کوئی ان پر ایمان نہ لایا۔ پھر اہل شہر نے اس نبی کو ایک کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ پر ایک بھاری پتھر سے بند کر دیا تاکہ کوئی کھول نہ سکے، مگر یہ سیاہ فام غلام روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، ان کو فروخت کر کے کھانا خریدتا اور کنویں پر پہنچ کر پتھر اٹھاتا اور نبی کی خدمت میں کھانا پیش کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس غلام پر جنگل میں نیند طاری کر دی اور یہ 14 سال تک سوتا ہی رہ گیا۔ اس درمیان میں قوم کا دل بدل گیا اور ان لوگوں نے نبی کو کنویں میں سے نکال کر توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا۔ پھر چند دنوں بعد ہی ان نبی کی وفات ہو گئی۔ 14 سال کے بعد جب کالے غلام کی آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ جلدی جلدی لکڑیاں کاٹ کر وہ شہر میں پہنچا تو یہ دیکھ کر کہ شہر کے حالات بدلے ہوئے ہیں، اس نے دریافت کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا، اور اسی غلام سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے ایک کالا غلام داخل ہوگا۔ ناظرین، کچھ ماہرین اور مورخین کی رائے ہے کہ اصحاب الرس چولستان کے رہنے والے تھے جو پاکستان کا صحرا کہلاتا ہے، جبکہ کچھ محققین کی تحقیق کے مطابق اصحاب الرس موہنجو داڑو کے رہنے والے تھے، کیونکہ موہنجو داڑو کی 10% کھدائی سے 700 کنویں ملے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصحاب الرس اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔